شاہ تار پر ہے آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہے آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خانقاہ میں ایک باپردہ خاتون اپنے منع کی لاش چادر میں لپٹائے سینے سے چمٹائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک مدنی منا دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب پوچھتا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا میرا شوہر اپنے لختے جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ تھا۔ یہ بیمار ہو گیا، میں اسے اسی خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا ہے۔ میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی۔ مدنی منع کا دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ کھیلنے لگے، محترمہ آپ کا منا مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بےتابی کے ساتھ اپنے منع کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریف لائے، بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے مدنی منع کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ مدنی منا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ مدنی منا یکایک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قبر والو مجھے بچاؤ۔ تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ قبرستان سے 300 مردے اٹھ کر اسی مدنی منع کی ڈھال بن چکے تھے اور وہ مدنی منا دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا مسکرا رہا تھا۔ اس بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ مدنی منع کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے،
اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم ہم کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے بھائیوں، آپ جانتے ہیں وہ مدنی منا کون تھا؟ تو سنیے، اس مدنی منع کا نام عبد القادر تھا، اور وہی آگے چل کر غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے لقب سے مشہور ہوئے، اور وہ بزرگ ان کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ صومعی علیہ رحمت اللہ القوی تھے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پیر طریقت ولی نعمت عالم شریعت امام عشق و محبت آفتاب قادریت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ہدایت بخشش شریف میں بارگاہ غوثیت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے یا غوث، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کے مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کے مختار ہے بابا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، آج سرکار غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی بعض کرامات عرض کرنے لگا ہوں، تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، میں نے آپ کی خدمت میں اپنے پیر و مرشد شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن شریف کی ایک کرامت سنائی۔ مزید بچپن شریف کی 7 کرامات سماعت فرمائیے۔ ہمارے غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم مادر زاد ولی تھے۔ کرامت نمبر 1، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اور ماں کو جب چھینک آتی اور اس پر جب وہ الحمدللہ کہتی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیٹ ہی میں جواباً یرحمک اللہ کہتے۔ اور یہ مسئلہ بھی سن لیجئے کہ جب چھینکنے والا مسلمان الحمدللہ کہے تو سننے والے پر واجب ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے، یرحمک اللہ۔ آپ بھی یاد کر لیجئے، یرحمک اللہ، زور سے دہرائیے، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ۔ اس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ تو چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے۔ چھینکنے والے کی حمد سن کر سننے والے پر واجب ہے کہ یرحمک اللہ کہے۔ اب جب اس نے یرحمک اللہ کہا تو چھینکنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ یوں کہے، یغفر اللہ لنا ولکم، یا یوں کہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ کرامت نمبر 2، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی میرے غوث پاک یکم رمضان المبارک بروز پیر شریف صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے، اور میرے مرشد
کی ہونٹوں سے یہ آواز سنی جا رہی تھی، اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وجل سبحانہ۔ کرامت نمبر 3، جس دن میرے آقا میرے مرشد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اس دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دیار ولادت گیلان شریف، اصل لفظ گیلان ہے گاف سے، اور عربی میں اگرچہ گاف نہیں ہے لیکن اس قصبے کا نام بہرحال گیلان تھا، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے عجمی تھے، عربی نہیں تھے، فارسی عجمی، ویسے ہر غیر عربی کو عجمی بولتے ہیں، لیکن عربی زبان میں گاف نہیں ہے، تو اس لیے عرب شریف میں عربی حضرات نے وہ گاف کو جیم کہنا شروع کیا، تو یوں جیلان شریف مشہور ہوا، تو گیلان بھی کہہ سکتے ہیں، جیلان بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ میرے غوث پاک کی ولادت گیلان شریف یا جیلان شریف میں ہوئی، اس دن گیلان شریف میں یہ قصبہ تھا، اس میں 1100 بچے پیدا ہوئے، 11ویں والے آقا کی ولادت کے وقت 1100 بچے پیدا ہوئے، بلکہ 1100 مدنی منڈے کہیے، 1100 بغدادی منڈے پیدا ہوئے، یا 1100 جیلانی منڈے پیدا ہوئے۔ وہ سب کے سب لڑکے تھے، لڑکی ایک بھی نہیں ہوئی۔ اور مزید غوث پاک کی برکتیں دیکھیے کہ وہ 1100 ولی اللہ بنے۔ صلو علی الحبیب۔ میرے غوث پاک کی چوتھی کرامت، میرے مرشد غوث پاک نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا، سارا دن دودھ نہیں پیا، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہوا اس وقت ماں کا دودھ نوش جان فرمایا۔ سارا مہینہ ماہ رمضان سارا آپ نے اسی طرح روزے سے گزارا۔ کسی نے کتنی پیاری بات کہی ہے، غوث اعظم متقی ہر آن میں چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں۔ کرامت نمبر 5 برس کی عمر میں جب پہلی بار رسم بسم اللہ یعنی بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس آپ کو بٹھایا گیا تو حیرت انگیز کرامت ظہور پذیر ہوئی، اور وہ یہ کہ میرے مرشد نے بسم اللہ تو پڑھنا اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، آپ نے یہ پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پوری پڑھ لی، اس کے بعد الف لام میم شروع کر دی، اور پوری سورہ بقرہ بھی سنا دی، یہاں تک کہ میرے مرشد پاک نے 5 سال کی عمر میں بغیر کسی ظاہری استاد کے پاس پڑھے 18 پارے پڑھ کر سنا دیے، اور وہ بھی زبانی۔ اس بزرگ نے عرض کی شہزادے اور بھی پڑھیے نا، فرمانے لگے بس مجھے اتنا ہی یاد ہے، میں 18 پارے کا حافظ ہوں۔
کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا. جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت میری ماں جب پڑھا کرتی تھی تو میں نے سن سن کر یاد کر لیا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کرامت نمبر 6. جب میرے مرشد غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ لڑک پن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے تو غیب سے آواز آتی، اے عبد القادر، ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا. کرامت نمبر 7. میرے مرشد غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدرسے میں تشریف لے جاتے تو آواز آتی، اللہ کے ولی کو جگہ دے دو. تو یہ آواز جو ہوتی تھی یہ فرشتوں کی آواز ہوتی تھی. فرشتے آپ کو مدرسے چھوڑنے جاتے تھے. فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے. فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے. سمجھ میں آ نہیں سکتا معما غوث اعظم کا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معما غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دے نام کفن پر نام والا غوث اعظم کا. تو لکھ دے نام کفن پر نام والا غوث اعظم کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ایک اور عظیم الشان کرامت سماعت فرمائیے، اور اس سے یہ بھی اندازہ لگائیے کہ پہلے کے لوگ کتنے خوش عقیدہ ہوتے تھے. وہ تو پہلی حکایت میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ عورت اپنے مرے ہوئے بچے کو بھی لے کر بزرگوں کی بارگاہ میں آ پہنچی کہ یہ ان کی ولایت کا شوہرا ہے، کیا بعید کہ میرا منا زندہ کر دیں. اور پھر واقعی منا زندہ لے کر ہی پلٹی. وہ خوش عقیدہ لوگ تھے. ایک اور خوش عقیدہ بڑھیا کا قصہ سنیے. چنانچہ ایک بار شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دریا کی طرف گزرے. وہاں ایک 90 سالہ بڑھیا کو دیکھا جو زار و قطار رو رہی تھی. ایک مرید نے بارگاہ غوثیت آپ میں عرض کی، یا مرشدی، اس ضعیفہ کا ایک اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں
کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 برس گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی اور بارات کو نہ پا کر روک دھو کر چلی جاتی ہے۔ میرے مرشد، میرے غوث پاک شہنشاہ ولایت تھے، سراپا کرامت تھے۔ آپ کو اس پر بڑا ترس آیا اور آپ نے اللہ رب العزت عز و جل کی بارگاہ عظمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا۔ بےتاب ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ عز و جل اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں، ہم چاہتے تو ایک حکم کن مانے ہو جا، یہ ہم کہتے ہو جا تو تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بمقتضائے حکمت ہم نے زمین و آسمان 6 دن میں پیدا کیے۔ بارات کو ڈوبے 12 سال بیت چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی نہ ہی اس کی کوئی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائے جانور کھا چکے ہیں۔ ریزے کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ چاہتا تو کن سے اسی وقت سب کچھ ہو جاتا، لیکن بہرحال اس کی قدرت ہے، اس کی مشیت ہے۔ تو یہ فرما کر ارشاد ہوا، اب اس بارات کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ معدودہ دلہن و باراتی سطح آب پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ تمام باراتی سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بھائی جان استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت المنان ذوق نعت میں بارگاہ غوثیت مآب میں عرض کرتے ہیں، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں کو، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا سے اعظم، اور اب ڈوبتوں کو بچا سے اعظم، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا سے اعظم، کہا ہم نے جس وقت یا سے اعظم۔ ادھر بھائی بیان ہو رہا ہے، ایک منٹ آخر میں پوچھ دیجیے۔ میرے ذہن میں ایک سوال ہے، معذرت کے ساتھ ناراض مت ہوئیے گا، پہلے ایک میرے وسوسے کا جواب یہ۔ میرے بھائی آپ بولیں گے تو ادھر سے کوئی اور بولے گا، ابھی مناظرہ نہیں ہو رہا، بیان ہو رہا ہے۔ مہربانی ہو کہ آپ میرے سوال کا جواب دے دیں۔ آپ چلیے فرمائیے۔ کوئی ایسی بات مولانا صاحب کیجئے کہ جو سیدھی سادھی عقل والوں کو بھی آ سکے۔ کیا کبھی کوئی آدمی بھی مردے زندہ کر سکتا ہے؟ یہ آپ اتنی ساری باتیں بتا رہے ہیں تو کیا اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں؟ کیا قرآن کی یہ باتیں ثابت ہیں؟ میرے بھائی میں زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ اولیاء کرام کو جو بھی تصرفات دیے گئے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ اب مردہ زندہ کرنے کی بات کرتے ہیں
تو اگر میں قرآن سے ثابت کر دوں تو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی مردہ زندہ کر سکتا ہے، مان لو گے؟ قرآن میں ہے کیا؟ آپ مان لو گے؟ آپ بتا دیں پھر انشاءاللہ. آپ کو مدنی قافلے میں سفر کرنا ہوگا، انشاءاللہ عز و جل. ٹھیک ہے؟ مطمئن ہو گئے تو انشاءاللہ. یہ اتنے اسلامی بھائی ہزاروں لاکھوں مجھے سن رہے ہیں، اللہ کرے یہ بھی مطمئن ہو جائے اگر ان میں کوئی وسوسے کا شکار ہو تو. نہیں انشاءاللہ میں آپ کی طرف سے سب سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تو یہ سب قافلوں میں سفر کریں گے. آپ مہربانی کر کے قرآن سے بتا دیں کس کس کو وسوسے، ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. میرے بھائی سبھی اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں. نہیں حضرت ایسا نہیں. آپ دیکھیں بہت سے اسلامی بھائیوں کے ذہن میں سوال ہوگا کہ کیا یہ آدمی مردے زندہ کر سکتا ہے؟ جن جن کے ذہنوں میں آدمی مردے زندہ کر سکتا ہے، جن جن کے ذہنوں میں وسوسے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. کسی کے بھی دیکھو کوئی بھی ہاتھ نہیں کھڑا کر رہا. صاحب یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ دنیا بھر میں لوگ آپ کو سن رہے ہیں تو وہاں بھی تو ہوں گے نا. یہ بھی ہے. آپ چلو میں جان چھڑا نہیں رہا. یہ فیضان مدینہ میں ٹھیک ہے اتنے سارے اسلامی بھائی جمع ان کو وسوسے نہیں آتے ہوں گے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو میں نے جب ولی کی کرامت سنائی کہ ولی نے مردے زندے کیے تو آپ کو وسوسے آ گئے. تو ولی خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نبی بھی خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نبی بھی خدا نہیں ہوتا. تو میں آپ کو نبی کا معجزہ سناتا ہوں مردے زندے کرنے کا، مان لو گے انشاءاللہ. تو آپ سورہ لکھ لو، پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شورۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھوں اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے. آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں کہ میں نے اگر ترجمہ غلط کیا ہو. قرآن پر تو ایمان لائے ہیں الحمدللہ. سمجھ میں آ گیا آپ کی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت جلدی سمجھ میں آ گیا. تب کتنے دن کے قافلے میں سفر کریں گے؟ آپ حکم فرما دیں انشاءاللہ. 12 دن کے انشاءاللہ قافلے میں. 92 دن سوچ رہا تھا انشاءاللہ. 92 دن مدنی قافلے میں. انشاءاللہ ان کو بنگلہ دیش بھیج دو 92 دن کے قافلے میں. جہاں مدنی مرکز بھیجے انشاءاللہ. سبحان اللہ، جزاک اللہ. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے بھائی، یہ غوث پاک کی کرامتیں یا اولیاء کرام کی جو بھی کرامتیں ہیں نا، یا اولیاء کرام کا دینا، مدد کرنا، ان کے تصرفات، یہ سب اللہ کی عطا سے ہوتے ہیں. اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے معجزات بھی اللہ کی عطا سے، اللہ نے ان کو قوت طاقت بخشی ہے، اسی سے ہے. اپنے آپ کو ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا. تو یہ کرامت جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو دیتا ہے کرامت کی قوت. اور اب تو مطلب یہ کہ سائنس نے بھی بڑے کمالات حاصل کر لیے. دیکھیے دور حاضر کا سب سے بڑا سائنسدان آئنسٹائن کہہ گیا، میں نے ریڈیو دوربین کے ذریعے ایک ایسا کہکشاں تو دیکھ لیا جو زمین سے 2 کروڑ نوری سال دور ہے. یعنی روشنی جو فی سیکنڈ 1,86,000 میل طے کرتی ہے، وہاں 2 کروڑ سال میں پہنچے گی. مگر جہاں تک کائنات کی سرحدیں معلوم کرنے کا تعلق ہے، اگر میری عمر 1 ملین یعنی 10 لاکھ برس ہو جائے تب بھی دریافت نہیں کر سکتا. اور سائنسدان کے برعکس خدا رحمان عز و جل کے ولی حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر کی عظمت و شان دیکھیے. کیا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نظرت الى بلاد اللہ جمعا كخردلة على حکم اتصالی.
یعنی اللہ عز و جل کے تمام شہر میری نظر میں اس طرح ہیں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن بارگاہ غوثیت مآب میں عرض کرتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر بولے والا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا بولے والا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ پچھلے ہفتے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، درست ہے، جبکہ قرآن پاک میں تو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا مفہوم کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو یہ برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں. دیکھیے قرآن پاک میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے نا، لیکن پہلے عبادت کا ذکر ہے پھر مدد کا تذکرہ. تو صرف ایک آیت کے ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نستعین کے معنی واقعی یہی ہوتا ہے، لیکن اس کے جو معنی آپ نے سمجھے یہ یوں درست نہیں ہے کہ دوسروں کی مدد کی اس میں نفی نہیں. ایاک نستعین تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اب اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے. اگر یہ معنی دیا جائے تو بہت حرج واقع ہو جائے گا. دیکھیے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بلکہ پیدا بھی خود بخود نہیں ہوتا، دایا کی مدد سے، جس کو آپ لوگ مڈ وائف بولتے ہیں، اس کی مدد کی اس کو حاجت ہوتی ہے اور وہ پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد ماں کی مدد سے وہ پرورش پاتا، باپ کی مدد سے پروان چڑھتا، استاد کی مدد سے تعلیم حاصل کرتا، ڈاکٹر کی مدد سے وہ شفا پاتا. کبھی کوئی تکلیف آتی تو ڈاکٹر یا حاکم سے وہ تعاون حاصل کرتا، مدد طلب کرتا. اس طرح بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا یا اس سے پہلے یا بڑھاپے میں وہ مر جاتا. جب مر جاتا ہے تب بھی خود بخود قبر میں جا نہیں پہنچتا، غسال کی مدد سے غسل اس کو ملتا، کوئی کفن پہناتا، کوئی اس کو کندھا دیتا، قبر کھود کر قبر میں اتارتا اور یوں اس کی تدفین عمل میں آتی. اور اس کے بعد بھی وہ ایصال ثواب کے ذریعے مدد کا محتاج رہتا ہے. تو اتنی ساری امدادیں، یہ تو میں نے چند بتائی، جگہ جگہ سماجی ادارے قائم ہیں، یہ بھی تو مدد ہی تو کر رہے ہیں لوگوں کی. بلکہ جس شہر میں آپ اس وقت بیٹھے ہو نا، باب المدینہ، اس میں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جگہ جگہ وہ سائن بورڈ لگے ہوئے مددگار، پولیس مددگار، پڑھا ہے نا آپ نے؟ تو پولیس مددگار، تو اگر کیا یہ قرآن آیت کے خلاف ہو گیا؟ تو اس لیے ایاک نستعین کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے ذاتی طور پر اور حقیقی معنوں میں اللہ تعالی ہی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالی کی عطا سے دوسرے بھی مدد کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. حضور یہ بات تو سمجھ نہیں آتی کہ کچھ لوگ دنیا سے چلے جائیں اور ان سے مدد مانگی جائے، کچھ عجیب سا نہیں لگتا؟ یہ میرا موضوع ابھی یہ چل رہا ہے حضور. اصل یہ مطلب ایک وسوسہ میں اس پر ایسا آ رہا ہوگا لوگوں کو، شاید کسی کو، کہ یہ سب تو عقلی دلائل ہوئے. یہ میں نے بھی سنا ہے لوگوں سے کہ یہ عقلی دلائل، اس طرح کی دلیل ہوتی ہے نا، بولتے ہی
عقلی دلیل ہے. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے یہ تو عقلی دلیل ہے. تو اس لیے میں نقلی دلیل بھی پیش کر دوں. دیکھو نقلی میں نے جعلی نہیں ہے, یہاں نقلی سے مراد قرآن و حدیث کی دلیل. قرآن و حدیث کی کئی دلائل ہے کہ ایک آیت جو ہوتی ہے نا, اس میں بظاہر جو تھوڑا تھوڑا جانتا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اب یہ جو میں سمجھاؤں وہ درست ہے. آیت اپنی جگہ پر درست ہوتی ہے لیکن اس کی تفسیر کچھ اور ہوتی ہے, اور اپنی مرضی سے اس کی تفسیر نہیں کی جا سکتی. مفسرین جو تفسیر کرتے ہیں وہ صحیح ہوتی ہے. وہ مفسرین بھی وہ جن کی قرآن و حدیث پر گہری نظر ہوتی ہے. تو بظاہر بعض آیتوں میں ہمیں اختلاف لگتا ہے لیکن حقیقت میں اختلاف ہوتا نہیں. تو صرف ایک آیت پکڑ کر فیصلہ کر لینا اپنے ذہن سے تو یہ تو گمراہی کا راستہ دکھاتا ہے. جیسے ایاک نستعین پر ایک وہ راستہ پکڑ لیا کہ صاحب اب مدد کسی سے مانگ ہی نہیں سکتے, یہ غلط ہے. سنیے, مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کسی قضیے کو چکانے کے لیے کسی کو حکم بنایا فیصلہ کرنے کے لیے. حکم یعنی منصف, جج جس کو اپنے بولتے ہیں حکم, تو ایک نے جج بنایا کہ وہ اس کا فیصلہ کر دے. تو خارجی جو تھے, خارجی فرقہ مارد وجود میں آ چکا تھا. تو خارجی بولے کہ قرآن پاک میں تو ان الحکم الا للہ, یہ آیت قرآن پاک میں 3 جگہ پر ہے. پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 57, پارہ 12 سورہ یوسف آیت نمبر 40 اور سورہ یوسف میں 67 پر 3 جگہ یہ آیت ہے. تو انہوں نے اپنے طور پر ایک مفہوم اس کا ذہن میں بٹھا لیا, جیسے ایاک نستعین پڑھ کر کسی نے بٹھا لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی مدد مانگ ہی نہیں سکتے. تو اس نے بٹھا لیا ان لوگوں نے کہ اللہ کے سوا کوئی حکم ہے ہی نہیں, کسی کا حکم چلتا ہی نہیں, کوئی حکم کر ہی نہیں سکتا. ان الحکم الا للہ قرآن پاک میں ہے. ترجمہ کنز ایمان, حکم نہیں مگر اللہ کا. تو یہاں بھی مراد یہی ہے کہ ذاتی طور پر اور حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے اور وہی حکم ہے. حقیقی معنوں میں فیصلہ کرنے والا وہی ہے. تو خارجیوں نے بس اس ایک آیت کو تھام لیا تھا اور گمراہ ہو گئے. اور قرآن پاک میں ہے بھی ویسے کہ قرآن پاک ہی کے بارے میں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, اللہ بہتےروں کو اسی سے گمراہ کرتا ہے اور بہتےروں کو ہدایت فرماتا ہے. تو قرآن کی آیتوں کے ذریعے بھی کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ اسی کی مثال ہے کہ ایاک نستعین کو پیش نظر صرف رکھ کر اس کے معنی اپنے ذہن سے شیطانی وسوسوں میں آ کر لے کر بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو خیر وہ خارجی یوں گمراہ ہو گئے تھے. ان الحکم الا للہ کہ اللہ کے سوا کوئی حکم ہی نہیں. وہ صرف یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو حکم دینے کا اب اختیار ہی نہیں دیتا. چنانچہ انہوں نے مولا مشکل کشا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو شرک کا فتویٰ لگا دیا کہ یہ لوگ مشرک ہو گئے کہ اس آیت کے خلاف یہ لوگ کر رہے ہیں کہ دوسرے کو حکم بنا رہے ہیں معاذ اللہ. اب جناب والا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خارجیوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ تم کیا وجہ ہے کہ تم مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم اور صحابہ کرام علیہ الرضوان پر شرک کا الزام لگاتے ہو. تو خارجی, یہ آپ کو بتا دوں, خارجی جو تھے یہ بڑے پرہیزگار لوگ تھے, کلمہ بھی پڑھتے تھے اور عبادت بہت زیادہ کرتے تھے, مگر قرآن غلط پڑھنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے تھے, جیسے ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی. تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان الحکم الا للہ, حکم نہیں مگر اللہ کا, تو اب یہ کہ یہ فیصلہ کرنے والا کیا ہوتا ہے. مولا مشکل کشا نے کیوں کسی کو فیصلہ کرنے کا وہ تقرر کیا کسی کا. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا
کہ اگر میں تم کو قرآن سے ثابت کر دوں کہ انسانوں میں بھی حکم بنایا جا سکتا ہے، فیصلہ کرنے والا مقرر کیا جا سکتا ہے، تو مان لو گے؟ رجوع کر لو گے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ، ہم رجوع کر لیں گے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 تلاوت کی۔ وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شفیع رسالت مجدد دین و ملت آفتاب قادریت امام عشق و محبت باعث خیر و برکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے۔ پنچ مانے وہی حکم، فیصلہ کرانے والا۔ تو یہ آیت کریمہ سن کر کچھ تو سلیم الفطرت لوگ تھے، انہوں نے تو توبہ کر لی اور مولا مشکل کشا کے دامن سے وابستہ ہو گئے، مگر اکثریت ضد پر رہی، کیونکہ شیطان ضدی اور ایسوں کو لے کر شیطان ہی رہنمائی کرتا نا، تو وہ اڑی پر رہے اور مانے نہیں، بد نصیب۔ تو پتہ چلا کہ مطلب ایک آیت پڑھ کر اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر لینے چاہیے، کہ بہت ساری ایسی آیتیں ہوتی ہیں کہ جن میں بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ اب بس یہ حکم جو ہے یہی وہ ہے جو ہم نے سمجھا ہے، اور اس کے سوا بس جو بھی ہے وہ معاذ اللہ کفر و شرک ہے۔ تو ایسا نہیں۔ میں اس کی اگر آپ مزید پسند فرمائے تو چند دلائل پیش کر دوں کہ بظاہر یعنی کہ ایک آیت سے حکم کچھ ثابت ہوتا ہے، لیکن دوسری آیت سامنے آتی ہے تو پھر معاملہ واضح ہو جاتا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو سنیے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 129 میں ارشاد ہوتا ہے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، ترجمہ کنز الایمان، تو تم فرما دو مجھے اللہ کافی ہے۔ اب دیکھو یہاں یہ بیان کیا گیا اللہ کافی ہے، واقعی اللہ کافی ہے۔ اب اللہ کے سوا اور کوئی اس کی عطا سے کافی ہے یا نہیں، یہ دیکھیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے متبع ہیں، پیرو ہیں، یہ بھی تمہیں کافی ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی اور بھی کافی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، آپ کے سامنے آ گیا نا۔ تو اللہ کافی ہے، اللہ اپنے طور پر کافی ہے، حقیقی معنوں میں کافی ہے، ذاتی طور پر کافی ہے۔ اور بندہ جہاں کافی ہے یا جہاں بندہ کافی کہا گیا تو وہاں اللہ کی عطا سے وہ کافی ہے، حقیقی معنوں میں وہ کافی نہیں ہے، اللہ کی عطا سے کافی ہے، ذاتی طور پر وہ کافی نہیں ہے۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ جو وضاحتیں فرما رہے ہیں وسوسے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کچھ اور بھی اس کے بارے میں اگر ہو تو ارشاد فرما دیں، مہربانی ہوگی آپ کی، انشاءاللہ آپ کو بہت ثواب ملے گا۔ تو سمجھنے والے کے لیے تو ایک ہی آیت کافی ہے، ایک بات ہی کافی ہے، بلکہ جس پر اعتماد ہو اس کا بغیر دلیل کے کہنا ہی کافی ہوتا ہے۔ چلیے سنیے، انشاءاللہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کو ثواب ملے گا۔ انشاءاللہ مجھے بھی ثواب ملے گا کہ مسلمان کی دینی الجھن دور کرنا 100 حج کرنے سے بہتر ہے۔ امام زہری کا قول ہے کہ مسلمان کی دینی الجھن دور کرنا 100 حج کرنے سے بہتر ہے۔ الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ تو سنیے، آپ کو معلوم ہے کہ رؤوف اور رحیم کس کا نام ہے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی نام ہے، اللہ عز و جل کا بھی نام۔ تو آپ نے خود ہی فیصلہ کر دیا۔
اور قرآن پاک میں یہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 143، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان مہر والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کو رؤوف الرحیم کہا گیا، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور کوئی رؤوف الرحیم نہیں ہے۔ چنانچہ جیسا کہ آپ نے خود اعتراف کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم ہے، مگر اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر رؤوف الرحیم ہے، حقیقی طور پر رؤوف الرحیم ہے، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے رؤوف الرحیم ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ تو اس آیت کریمہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی رؤوف الرحیم کہا گیا۔ اسی طرح علم غیب کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ بے شک ہے نا، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں پارہ 20واں سورۃ النمل آیت نمبر 65 قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، تم فرماؤ غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے مگر اللہ۔ یہ حکم قرآن ہے۔ اور اگر اب کوئی کہے کہ بھئی نبی کو علم غیب ہے تو پھر وہ کیا قرآن کا مخالف ہوا؟ تو اس ایک آیت سے فیصلہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر عالم غیب ہے، عالم الغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو بھی علم غیب ہے بغیر کسی کے بتائے خود بخود ہے، اور اس کا علم لا متناہی ہے، لا محدود ہے۔ تو اب اگر کسی اور کے لیے علم غیب مانے تو وہ بھی جائز ہے۔ پارہ 29 سورۃ الجن آیت نمبر 26-27 ترجمہ کنز الایمان، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تو اب اگر کوئی اڑی کر جائے گا اللہ کے سوا کسی کو علم غیب ہے ہی نہیں، تو پتہ چلا کہ وہ قرآن نہیں پڑھا ہوا، یا قرآن اگر پڑھا ہوا ہے تو اس کو معنی نہیں پتا، اگر معنی نہیں پتا ہے تو اس کو تفسیر نہیں جانتا، یا پھر کچھ اور چکر ہے، شیطانی چکر ہے کوئی کہ یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کو علم غیب ہے، اللہ کے سوا کوئی علم غیب جان ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں رسولوں کے علم غیب کا اقرار ہے نا، اقرار ہے، اور یہ ایسا واضح ثبوت ہے کہ اس کو کوئی بھی یعنی کہ میں نہیں سمجھتا کہ سلیم الفطرت مسلمان رد کر سکے، کوئی انسان رد کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ذاتی علم غیب ہے، اللہ کے سوا رسولوں کو جو علم غیب ہے وہ عطائی ہے۔ تو ذاتی اور عطائی کا فرق جب آ گیا تو مماثلت رہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ مطلب دونوں طرف یعنی کہ آدمی دوسری طرف بھی نظر کرے اور اپنے علم پر اعتماد نہیں کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو علم غیب دیا، اور رسولوں کے توسط سے اولیاء کرام کو بھی علم غیب ملا ہے۔ بے شمار اس کے دلائل ہیں، بے شمار، اتنے کہ ہم گن بھی نہ سکیں، مبالغہ، بہت سارے دلائل ہیں۔ یہاں مجھے ایک اپنے بہت پرانا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ چلیے پہلے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واقعہ ایسا ہے کہ یہ بس انشاءاللہ آپ کا سینہ مدینہ بن جائے۔ پہلے مدنی فیس یہ واقعہ سناؤں گا، پہلے مدنی فیس لوں گا۔ آپ ارشاد فرمائیں سرکار۔
देखो मैं मदनी काफिलों का हरीस हूँ, हमें भी बना दे। मेरा पेट भरता ही नहीं मदनी काफिलों से, क्योंकि मेरा नारा है मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। हुजूर हमें भी मदनी काफिलों का हरीस बना दे। इसका बेहतरीन जरिया है, तो मुझे मदनी काफिले की कुछ आप मदनी फीस दें, ढारस दें। 11वीं शरीफ का मुकद्दस महीना है। कौन कौन इस्लामी भाई, मैं फिर वाकया सुनाऊंगा, अगर आपका ईमान ताजा ना हो जाए तो फिर आप बोले काफिले का इरादा वापस कर लेना। पापा आपको देखकर ही ताजा है। कौन कौन इस्लामी भाई सुबह हाथों हाथ मदनी काफिले में सफर करेगा? फैजान मदीना वालों को पापा देख रहे हैं। कौन कौन? सुभान अल्लाह। 3 दिन के मदनी काफिले में और हाथ उठाएं। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। जल्दी जल्दी मैं वाकया सुनाने लगा हूं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फैजान मदीना में तो बाबा बहुत से इस्लाम पर हाथ उठा दिए। नहीं, फैजान मदीना वालों को तो अपने सुना देते, हाथ बहुत उठा लिए, दूसरों की लाइन काट दो। नहीं बाबा सबको सुना दे, इंशाअल्लाह सब ऐसे मैसेज आएंगे कि आप खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे गोश्त पाक के सदके में, मेरे मुर्शिद गोश्त पाक के इसाले सवाब के लिए कल इंशाअल्लाह बेशुमार मदनी काफिले हाथों हाथ साथों साथ सफर करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। तो हुआ यूं कि ये दावत इस्लामी का काम, मदनी काम शुरू करने से पहले का वाकया है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो एक उस वक्त का मेरा दोस्त होता था दावत इस्लामी के पहले, उसने मुझे एक ख्वाब सुनाया, ऐसा ईमान अफरोज वाकया, और उसका कहना है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब में सरकार नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जियारत की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैंने सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, मैं अपना वसवसा होगा उसका, तो मैंने खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या आपको इल्मे गैब है? तो जानते हो सरकार ने क्या फरमाया? नहीं नहीं शिर्क है, ये नहीं फरमाया कि अल्लाह के सिवा किसी को इल्मे गैब नहीं, ये नहीं फरमाया, बल्कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। और उनका मेरे उस दोस्त का कहना है कि यकीन माने कि इतनी मीठी आवाज, और चूंकि वो हमारे माहौल के थे, मखारिज वगैरह का सिलसिला उनका अच्छा था, तो वो कहने लगे कि इतने उम्दा मखारिज, ऐसा फसीह व बलीग अंदाज के मैंने कभी नहीं सुना था। इतना लुत्फ आ रहा था, सरकार आयतें पढ़ रहे थे, मैं सुन रहा था, और आखिर में एक आयत पढ़ी, मुझे सारी आयतें भूल गई, आखिर में जो आयत पढ़ी उसका कुछ एक आध लफ्ज मुझे याद रह गया। तो उसने कहा उसमें कोई बेगदौनीन की तरह आखिर में कुछ आया था, तो मैंने उसको ये आयत सुनाई, मैंने इलियास कादरी ने, कि मैंने कहा ये आयत तो सरकार ने नहीं सुनाई तुमको, वमा हुआ अलल गैब बेगदनीन। तो उसने कहा कि हाँ यही आयत मुझे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिर में सुनाई। खुदा की कसम ऐसा फैसला किया है, यकीन माने 3 दिन का और मदनी काफिला दे दो तो मैं आपको इसमें क्या नुक्ता है वो अर्ज करता हूँ। सुभान अल्लाह। आखिर आयत पढ़ने में क्या नुक्ता है? इस्लामी भाई हाथ उठाएं। 3 दिन का मदनी काफिला। सुभान बाबा देखे कितने सारे इस्लामी भाई। चलो जो सुबह सफर नहीं कर सकते वो 11वीं शरीफ के पूरे महीने में किसी वक्त सफर कर लेती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा देखे कमो बेश सभी ने हाथ उठाए बाबा, इतने बड़े इज्तिमा में, और इंशाल्लाह दुनिया भर में सुनने वाले देखने वाले इस्लामी भाइयों ने भी हाथ उठाकर काफिले की नीयत फरमा ली होगी। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या
کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ آیت کریمہ جو آخر میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کی، وہ وما ہوا علی الغیب بضنین، یہ سورۃ التکویر کی آیت نمبر 12 ہے، ترجمہ کنز الایمان ہے، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے تحت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب دیا گیا، دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے بہت کچھ بتا دیا۔ ظاہر ہے کہ بخیل نہ ہونا، سخی ہونا اسی کی صفت ہو سکتی ہے جس کے پاس چیز ہو اور وہ لوگوں کو دیتا رہے۔ تو بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب کا اعتراف بھی کیا، اور اعتراف کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ آیت بتا کر گویا یہ بھی اظہار فرما دیا کہ الحمدللہ میں بخیل نہیں ہوں، مجھے علم غیب ہے، اور تمہیں میں نے آیتیں بھی سنائی، اور آخر میں اس آیت سے بھی وضاحت کر دی کہ میں بخیل نہیں ہوں، غیب پر بخیل نہیں ہوں۔ تو بخیل وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہو اور نہ دے، تو میرے آقا کے پاس تھا جبھی تو عطا فرماتے تھے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو مطلقاً علم غیب کا انکار کرے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے سے بھی کسی کو علم غیب نہیں ہے اور ایک ذرے کا بھی نہیں، تو وہ تو اسلام سے ہی خارج ہے، کہ قرآن کی بہت ساری آیتوں کا وہ منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا، ہاں خود بخود کسی کو بھی نہیں ہے، اللہ کے دیے سے، اور کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہتا ہے خود بخود ہے، اللہ کے دیے ہی سے تو ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، اسی طرح ایک اور آیت کریمہ سنیے، پارہ 26 سورہ محمد آیت نمبر 11۔ یہ علم غیب سے متعلق نہیں، ایک آیت کریمہ وہی جو سوال چلا تھا اس کے ضمن میں، ترجمہ ہے کنز الایمان۔ یہ اس لیے کہ مسلمانوں کا مولا اللہ ہے، یہاں مولا بمانی دوست اور مددگار کے، یعنی مسلمانوں کا مددگار اللہ ہے۔ اب یہ آیت پڑھ کر کوئی یہ سمجھے کہ اب اللہ کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے کہ اللہ کے سوا مخلوق مدد کر سکتی ہے، کرتی ہے اللہ کے عطا سے، اور یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد قرآنی ہے، پارہ 28 سورۃ التحریم آیت نمبر 4، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو بے شک اللہ عز و جل ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ تو بالکل کاٹ ہو گئی کہ اللہ کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، یہ بالکل اس وسوسے کی کاٹ ہو گئی کہ اللہ کے سوا بھی مدد کرنے والے موجود ہیں جو اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ باپا آپ نے مدنی قافلوں کی ترغیب دلائی تھی، ہند بغدادی سے، ہند اتاری سے، اور مختلف ممالک سے، یونان سے، خوب 3 دن اور 30 دن کے مدنی قافلوں کے بابا میسیج آنے شروع ہو گئے۔ واہ سبحان اللہ۔ مثلا کہیں سے 12 مدنی قافلے، سبحان اللہ، کہیں سے 11 مدنی قافلے۔ سبحان اللہ۔ تو یونان سے میسیج آیا کہ یونان سے 4 قافلے، ہند مکی کابینہ سے 3 دن کے 41 اور 30 دن کے 5 مدنی قافلے۔ سبحان اللہ۔
صبح باہر مدینہ سے بابا 12 ماہ کے مدنی قافلے کا میسج آیا ہے. سبحان اللہ. 12 مدنی قافلے, 12 ماہ کا مدنی قافلہ. 12 ماہ کا مدنی قافلہ باہر مدینہ سے. جی بابا. صلو علی الحبیب محمد. سبحان اللہ. بابا جدہ شریف میں جو مدنی قافلہ کورس ہو رہا ہے وہاں سے سارے اسلام بھائی نے نیت کی کہ مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں گے. سبحان اللہ. سارے جتنے مدنی قافلہ کورس ہوئے. سبحان اللہ. آپ نے ابھی باپا وہ خواب ارشاد فرمایا, خواب کے متعلق بیان فرمایا, تو کسی کے ذہن میں خیال آئے تو خواب کی بات تھی, اس کو کیسے مطمئن کیا جائے گا؟ نہیں, واقعی خواب کو میں دلیل بھی نہیں بنا رہا. خواب تو دلچسپی کے لیے, لیکن اچھے خواب تو اچھے ہی ہوتے ہیں نا. میں نے قرآنی آیت جو سنائی وہ خواب میں تھوڑی آپ کو سنائی, میں نے بیداری میں اور قرآن پاک کی آیت اور باقاعدہ اس کا حوالہ بھی تو دیا آپ کو کہ سورۃ التکویر کی آیت نمبر 12 وہ پڑھ کے سنائی اور ترجمہ بھی پڑھ کے سنایا. آپ قرآن کھول کے دیکھ لیں, یہ آیت نہ ہو تو پھر کہنا نا یہ آیت خواب کی نہیں ہے, بیداری کی ہے. الحمدللہ. تھوڑا ہوش میں رہا کریں مہربانی کر کے. صلو علی الحبیب. اور ویسے بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا تو ایسا ہے کہ حدیث پاک میں من رآنی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا. ایک اور بھی حدیث پاک ہے کہ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو سرکار ہی کو دیکھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک اور میسج آیا. سبحان اللہ. ہند, اس میں ایک کابینہ ہے ہند مکی, وہاں سے SMS آیا کہ 212 مدنی قافلے 3 دن کے سفر کروائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب تعالی علی محمد. حضور وہ سوال میں نے کیا تھا آپ سے کہ ٹھیک ہے پکارنا سمجھ آیا, ماشاءاللہ آپ نے بہت سارے دلائل پیش کیے. یہ ارشاد فرمائے کہ عجیب سا لگتا ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کو پکارا جائے, اس کی بھی کچھ وضاحت فرما دیں. جو دنیا سے چلے گئے ان کو پکارنا, اچھا اگر ثابت کر دوں تو, اور ایسا ثابت کروں کہ آپ کی عقل جو ہے نا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ گزار ہو جائے. سبحان اللہ. آپ کا دل بھی سجدہ کر رہے, آپ کا رواں رواں سجدہ. لیکن حضور ایسی عقل, ایسی میں آپ کو دلیل دوں گا انشاءاللہ عز و جل, اور قرآن سے پڑھ کے بھی نہیں دوں گا, ویسے ہی دوں گا اور آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. اور اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ کا پھر اس کے بعد علاج نہیں ہوگا میرے پاس. وہ یعنی کہ مرنے والوں کو پکارا نہ جائے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کبھی قبرستان آپ گئے ہوں گے, آپ بھی پکارتے ہوں گے یار السلام علیکم یا اہل القبور, یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جی جی. تو یہ پکارنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی. اور مرنے والوں کو پکارنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہ زندہ آدمی قبر میں نہیں ہوتا, مرنے والا ہی قبر میں اترتا ہے نا. تو قبر کے سامنے پہنچ جاتے ہیں نا. تو قبر کے سامنے پہنچ کر آپ کہتے ہیں میرے بھائی ہر قبر کے پاس تو آپ نہیں جاتے ہوں گے, اب میلوں لمبے قبرستان ہوتے ہیں بعض. تو یہ میوا شاہ باب المدینہ کا پتہ نہیں کتنا طویل قبرستان ہے, اور آپ جب اس کے آغاز ہوتا ہوگا تو کھڑے ہو جاتے ہوں گے السلام علیکم یا اہل القبور. یہ تو آپ نے سلام کیا, پکار کر کیا اور دعا مانگی, اور پھر کچھ آپ اس سے بات چیت بھی کرتے ہیں. جی ہاں, بات چیت بھی کرتے ہیں, اور مجھے کہتے ہیں کہ مردوں کو پکارتے کیوں ہیں. آپ بات چیت کیا کرتے ہیں یہ بتا دوں. وَأَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ, کہ تم لوگ ہم سے پہلے آ گئے ہو, ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں. بات چیت کی نا اس سے. تو آپ نے قبر والوں کو آپ خود پکارتے ہیں, 20 سینکڑوں بار پکار چکے ہوں گے, اور مغفرت کی دعا بھی ان کے لیے کی آپ نے, اور ان سے بات چیت بھی کی آپ نے. ان کی آواز نہیں سن پائے, حالانکہ وہ سلام کا جواب دیتا ہے, مسلمان جو ہوتا ہے سلام کا جواب دیتا ہے, ہم نہیں سن پاتے. تو آپ نے اس سے بات بھی کی کہ تم پہلے نکل گئے ہم سے, ہم پیچھے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ایسی دلیل ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی جس میں بھیجا نہیں ہوگا وہی کہے گا کہ مرنے والے کو پکار نہیں سکتے, 100 سنار کی ایک لوہار کی, ٹھیک ہے نا. اچھا, تو اب یہ چونکہ ایک عام فہم اور عام روٹین کی میں نے آپ کو دلیل دی
اس کے باوجود میں آپ کو چلیے مزید قرآن کی دلیل بھی دے دیتا ہوں، تھوڑی دلچسپی بھی رہے گی، مسئلہ تو حل ہو چکا ہے، کیونکہ میلوں دور جو قبرستان، قبریں دور دور بکھری ہوئی ہیں، جو منو مٹی تلے دبے ہوئے ہیں، ساؤنڈ پروف جو کمرہ ہوتا ہے، اس کے باہر سے اگر کوئی چیخ مارے تو آواز نہیں آتی، اور قبر بظاہر ساؤنڈ پروف ہی، زندہ کے لیے ساؤنڈ پروف ہے، ظاہری زندہ کو اگر اندر قبر میں اتار کر منو مٹی تلے ڈال دیا جائے تو بم پھٹے تو بھی اس کو آواز نہ پہنچے، اندر نہ پہنچے، لیکن وہ مرنے کے بعد چونکہ سماعت اور بصارت بڑھ جاتی ہے، سننے دیکھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اس لیے وہ مردہ سن لیتا ہے۔ مزید حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ مردہ تو جانے والوں کی جو تدفین کر کے جاتے ہیں تو قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے۔ خیر، تو اب میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ، ایمان افروز واقعہ ایسا سناتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، اور اس میں کئی مسئلے حل ہو جائیں گے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، اور مردے کو پکارا جاتا ہے کہ نہیں پکارا جاتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ سمندر کے کنارے سے جب گزر رہے تھے، ملاحظہ فرمایا کہ وہاں ایک لاش پڑی ہے۔ جب سمندر کا پانی چڑھتا ہے تو اس کا گوشت مچھلیاں کھاتی ہیں، جب پانی اترتا ہے تو جنگلی جانور اور چیل کوے کھاتے ہیں۔ یہ ملاحظہ فرما کر آپ کو یہ شوق پیدا ہوا کہ مردہ زندہ ہونے کا نظارہ دیکھیں، تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے۔ پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے، اے میرے رب مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا؟ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 پرندے، مور، مرغ، کبوتر اور کوا، ان کو اپنے پاس ہلایا، پالا، اور اس کے بعد ان کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد ان کا چاروں کا قیمہ بنا کر آپس میں بالکل ملا دیا، اور اب تھوڑا تھوڑا قیمہ 4 حصے کر کے 4 پہاڑوں پر رکھ دیا۔ سر اپنے پاس رکھ دیے، اور اس کے بعد ان پرندوں کو آپ نے پکارا، بلایا، کیونکہ قرآن پاک میں یہ ہے نا، ثم ادعوہن، پھر انہیں بلا، مردوں کو پکار، اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہے مردوں کو پکار۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ان مردوں کو پکارا، تو جیسے ان پرندوں کو آپ نے پکارا، یہ قیمہ جو تھا وہ فضا میں بلند ہوا۔ اب مور کے پر الگ ہو رہے ہیں تو کبوتر کے پیچھے الگ ہو رہے ہیں، تو اس کی ٹانگ بن رہی ہے، تو اس کی گردن بن رہی ہے، اس طرح بغیر سر کے 4 دھڑ فضا میں بن گئے۔ اچھا، ایک کبوتر بن گیا، ایک مور بن گیا، ایک کوا بن گیا، ایک مرغا بن گیا۔ اب بغیر سر کے یہ پھدکتے ہوئے، اڑتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، چھلانگے مارتے ہوئے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں تک پہنچ گئے، اور اپنے اپنے سر کے پاس آئے،
اور اپنا اپنا سر گردن نیچے کر کے پہن لیا. حضور یہ قرآن میں موجود ہے؟ ہاں یہ قرآن کا واقعہ ہے. تو یہ سر انہوں نے اپنا پہن لیا اور چاروں واپس زندہ ہو گئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عطا سے مردے زندہ کیے ان مانوں کے ساتھ کیما کرنے کے بعد مکس کرنے کے بعد اور مردوں کو پکارا بھی. تو یہ ذہن سے نکال دو کہ مردوں کو کیسے پکارا جائے. اچھا اور یہ بھی بتا دوں کہ ہم جن کو پکارتے ہیں حقیقت میں وہ مردہ بھی نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ انبیاء کرام معاذ اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب یہ زندہ بھی نہیں ہے یا اولیاء کرام حیات سے متصف نہیں ہے. ایسا نہیں بلکہ وہ تو زندہ ہے. تو زندوں کو پکارتے ہیں. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. کہ خدا کی قسم اے محبوب آپ زندہ ہیں. یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ زندہ ہیں. آپ اگرچہ میری ظاہری آنکھوں سے پردے میں. صلی اللہ تعالی علی محمد واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جزاک اللہ حضور، آپ نے بہت اچھا دلائل سے ثابت کر دیا اور بہت سارے وسوسے دور ہو گئے. بہت ساروں کے وسوسے دور ہو گئے انشاءاللہ. پوچھ لو نا کسی کے وسوسے ابھی باقی ہو تو اپنے پھر جواب دینے کی کوشش کریں. پوچھ تو اجتماع میں ایسے کوئی ہیں اسلامی بھائی جن کے وسوسے باقی ہوں؟ امیر اہل سنت ان کا دیدار کر لیں گے. وہ امیر اہل سنت کو دیکھ ہی رہے ہیں، باپا بھی ان کو دیکھیں گے. باپا سب کے دور ہو گئے. ایسے کتنے اسلامی بھائی ہیں کہ جن کے ذہنوں میں وسوسے تھے اور وہ دور ہو گئے؟ ہاتھ اٹھا کر. بابا ماشاءاللہ آپ کی شفقتوں سے دلائل سے دیکھیں کتنے اسلامی بھائی مطمئن ہو. یعنی یہ وہ اسلامی بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ جن کے وسوسے دور ہو گئے. ماشاءاللہ جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ استقامت بخشے، ہم سب کو استقامت بخشے کہ قرآن و حدیث پر ہمارا ایمان ہے اور باقی رہے. میں اس سلسلے میں آپ کو عرض کروں گا کہ وسوسے پالا مت کریں، کسی کو آئیڈیل بنا لیں. جیسے میں نے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کو اپنا آئیڈیل بنایا. آئیڈیل بنے معیار. میں نے یہ ذہن بنا لیا کہ یہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہی ہوتی ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہوتی ہے. میری عقل میں آئے چاہے نہ آئے، جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں آنکھیں بند کر کے وہ مان لیتا ہوں. تو آپ بھی اعلیٰ حضرت کو آئیڈیل بنا لیجئے کہ میرے آقا امام احمد رضا خان جو فرماتے ہیں وہ حق حق اور حق. اب اعلیٰ حضرت کو کیسے آئیڈیل بنانا ہے یہ بھی ہم کیا جانیں. اس کے لیے تمام شرکائے اجتماع کی بارگاہ میں مشورہ ہے کہ ہم ہمارے امیر سنت کو اپنے آئیڈیل بناتے ہیں. جس طرح انہوں نے اعلیٰ حضرت کو اپنا آئیڈیل بنایا، یہ اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے، ہم ان کے پیچھے پیچھے، غوث پاک کے پیچھے پیچھے، غریب نواز کے پیچھے پیچھے، اور انشاءاللہ تعالی اس طرح سب مل کر پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلائل پڑھ کر، فتح رضویہ شریف پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے بڑے عالم تھے، بلکہ ان کا تو سمجھ نہیں آتی کتنے بڑے عالم، اتنے بڑے عالم. تو اس لیے میں نے آپ کو ایک عالم اور ایسے عالم جس پر علم ناز کرے، علماء ناز کریں، فقہا ناز کریں، ایسے عالم کا میں نے آپ کو پتا دیا اور دامن دکھایا ہے. تو اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہو جائیے. تو انشاءاللہ ہم ساتھ ہی ساتھ ہیں. میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرے ساتھ ہیں، لیکن آئیڈیل آپ کے اعلیٰ حضرت ہونے چاہیے. جس کے آئیڈیل اعلیٰ حضرت ہیں وہ میرا دوست ہے. اعلیٰ حضرت کو آئیڈیل بتائیے. اعلیٰ حضرت سے ہمیں تو پیار ہے، اعلیٰ حضرت سے ہمیں تو پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ. شاہ تار پر
رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات